من كنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا ان کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام باد غدیر لے کر میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی حاضر خدمت ہوں۔ ہم غدیر ہونے کی وجوہات اور غدیر کے بعد ہونے والے واقعات پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے ذاکر اہل بیت، جو کہ کراچی کی ایک نجی معروف یونیورسٹی سے شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں، بہت قابل اور علمی شخصیت ہیں، معروف عالم دین ہیں، جناب ذاکر اہل بیت سید ریحان حیدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہزاروں ماہوں سال کے مسلسل تجربے سے یہ کلیہ قائم کیا گیا ہے کہ شجاعت اور علم دو ایسے ازداد ہیں جو کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ہاتھ تلوار چلا سکتا ہے وہ قلم کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا، اور جو ہاتھ قلم اٹھاتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ مگر تاریخ انسانی میں صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ ایک ایسا جامع ازداد ہاتھ ہے جو مساوی طور پہ تلوار اور قلم دونوں کو روانی کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ آپ ایک ادیب، ایک مفکر، بحیثیت ایک شاعر بھی، اور میدان کارزار میں شمشیر آبدار اور صفائے قرطاس پر گلک گوہر بہار، ایسی شخصیت جن کی پرورش سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ غدیر میں جو مولانا اعلان ولایت ہوا اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ کیا ضروری ہے کہ نبی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنا کوئی وصی، اپنا کوئی ولی مقرر کرے؟ کیا نبی خود جامع تعلیمات دے کے نہیں جا رہا، جو اس سے ضرورت ہے کہ اپنے بعد کسی وزیر یا کسی وصی یا کسی ولی کو قائم مقام بنا کے جائے؟ اور کیا یہ بحکم خدا ہوتا ہے یا اس کو عوام کی منشا میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، تمام ناظرین کو، آپ کو، قائم ٹی وی کی تمام انتظامیہ کو، جتنا کرو ہمارے یہاں موجود ہے، سب کو عید غدیر کی فضیلتیں، برکتیں اور مسرتیں مبارک۔ یقیناً اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس ڈسکشن میں اور اس بحث میں آئیں، کیونکہ یہ تاریخ کا سفر ہے اور بڑا جامع، بڑا سمجھیے کہ دقیق اور بڑا پیچیدہ سفر ہے، اس سے پہلے ہمیں غدیر کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً میرے خیال میں شاید کسی زبان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ غدیر کی، ہم جیسے کامل لوگوں کی زبان میں یہ طاقت نہیں کہ ہم غدیر کی اہمیت پہ کچھ کہہ سکیں۔ اگر میں سخنوری کا، اگر قافیہ بندی کا سہارا لینا چاہوں تو شاید چند الفاظ پیش کروں کہ غدیر کیا ہے؟ تراب پر تاج پوشی اتراب۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے، تراب پر تاج پوشی۔ غدیر کیا ہے؟ علی کے منکر پر کڑے استراب کرنا۔ کیا کہ غدیر کیا ہے؟ یہ دین پر ہے کامل شباب کرنا۔ واہ واہ۔ اور غدیر کیا ہے؟ بے شک، نبی کے سچے ولی کے انتخاب کرنا۔ بے شک، بے شک۔ یعنی اس کی اہمیت کے حوالے سے خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سامنے ہے کہ جب سرکار کہہ رہے ہیں کہ یوم غدیر و خم افضل اعیاد امتی، یعنی یہ جو عید غدیر ہے، یہ یوم غدیر جو ہے وہ مسلمانوں کی تمام عیدوں سے افضل ہے، عید اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ تمام عیدوں سے افضل ہے۔ یہیں پہ ہمیں غدیر کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ کیوں تمام عیدوں سے افضل ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا امتیاز غدیر کے پاس یہ ہے کہ باقی عیدیں، چاہے عید قربان ہو، چاہے عید الفطر، باقی عیدیں مسلمانوں کی ہیں، غدیر اسلام کی ہے، جہاں اسلام کی بقا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جہاں اسلام کی سربلندی کا اعلان ہو رہا ہے، جہاں اسلام کو دوام بخشنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات اس حوالے سے ایک امتیاز ہمیں غدیر کا نظر آتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا پہلو دیکھیے، میں عید کے حوالے سے ذرا سا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ ذرا میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی فریضہ ادا ہوتا ہے
جب بھی کوئی بڑی عبادت ادا ہوتی ہے تو اس کے بعد اظہار مسرت اور تشکر کے طور پہ آپ عید منائیں. ایسا ہی یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں کے روزے فرض کیے گئے تھے. جیسے ہی روزے کی عبادت کو پورا کیا, ایک فریضے کو سر انجام دیا, مسرت اور شکر گزاری کے طور پہ آپ نے عید کو منایا, عید الفطر. اسی طرح وَأَتِمَّ حَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ حج اور عمرے کو ادا کرو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, واجب کیا گیا حج آپ کے لیے. جیسے ہی آپ نے حج کو ادا کیا اور قربانی کی اہم سنت کو سر انجام دیا, اس کے بعد آپ نے عید کو بطور مسرت بطور تشکر مانا. یعنی یہ کلیہ قائم ہو گیا کہ جہاں بھی کوئی فریضہ سر انجام دیا جائے گا, جہاں بھی کوئی اہم امر سر انجام دیا جائے گا, وہاں شکر گزاری کے طور پر, مسرت کے طور پر عید منائی جائے گی. اب ذرا غور کیجئے عید غدیر کے اوپر کہ سرکار حق کے رسالت ادا کر رہے ہیں, سرکار قائر رسالت سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ قائر رسالت سر انجام دینے کے بعد, اتنا اہم فریضہ سر انجام دینے کے بعد, سرکار نے بطور مسرت اور اظہار تشکر جس عید کو منایا ہے اس عید غدیر کا. کیا ہے, سبحان اللہ. یعنی جیسے آیت کے اندر صاف واضح ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک, اے حبیب وہ پہنچا دے جس کو تجھ پہ پہلے سے نازل کر دیا گیا ہے. اور کتنے شدید جملے ہیں آگے کہ اگر وہ نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اگر غدیر کی اہمیت کو دیکھیں تو واقعتاً بہت گرا قدر یہ منزل ہے. اور جہاں تک آپ کے اسی سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ رسول جاتے ہوئے کسی کو اپنا امیر, کسی کو اپنا نائب مقرر کریں. تو دیکھیے, آپ اپنا گھر بغیر کسی امیر کے, بغیر کسی نائب کے, بغیر کسی انتظام خانہ کو سنبھالنے کے شخص کے علاوہ آپ نہیں چھوڑتے. آپ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, کسی کو نائب بنا کے جاتے ہیں. آپ دفتر چھوڑ کے جاتے ہیں, کسی کو نائب بنا کے جاتے ہیں. آپ کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں, کسی کو نائب بنا کے جاتے ہیں. مجھے اتنا بتلا دیجیے کہ سرکار نے اتنا اہم تبلیغ کا کام سر انجام دیا, اتنا اہم کار رسالت سر انجام دیا. اور ابھی میں آگے چل کے انشاءاللہ ارشاد کروں گا آپ کے سامنے کہ ابھی اسلام اگرچہ آیت آ چکی کہ دین مکمل ہو چکا ہے, مگر دین میں ابھی کن کن چیزوں کو پائے تکمیل پر پہنچنا ہے اور کمال پہ جانا ہے. ہم آگے کی نشستوں میں انشاءاللہ اس کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی دین میں بہت کام ہونا ہے. ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ سرکار دین کو عوام کی منشا پہ چھوڑ کے چلی گئی, عوام کے ہاتھوں میں. لہٰذا واجب تھا, ضروری تھا کہ سرکار کسی کو اپنا امیر نائب کر کے جاتے ہیں جو علم میں, حلم میں, کردار میں, صفات میں, معجزات میں واقعتاً سرکار کا نائب, اور وہ ذات گرامی قدر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. آغا آپ کی اس بات سے میں اگلی بات یہ کروں گا کہ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ اگر آپ نے گویا یہ کام نہیں کیا تو کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. تو یہ پیغام کیوں اتنا ضروری تھا کہ پروردگار عالم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے اپنے حبیب سے؟ اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ اتنا ضروری امر تھا, اتنا ضروری؟ دیکھیے, یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ آپ یہ بات پہلی طور پہ تو ہمیں واضح کر لینی چاہیے دماغ میں کہ کبھی کسی حادثے کا نام نہیں جو اتفاقاً. کیا کہیں, واہ, غدیر پروردگار عالم کا منصوبہ ہے, پروردگار عالم کا پلان ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز میں حکمت عملی پوشیدہ ہے. یعنی یہ اعلان ولایت, میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اعلان ولایت کیا, آپ نے جیسے ابھی پچھلے سوال میں ڈسکس کیا کہ سرکار نے امیر بنانا ہے, سرکار نے نائب بنانا ہے. جب سرکار نے نائب بنانا ہی ہے تو کیا یہ اعلان جنگ بدر میں نہیں ہو سکتا؟ فتح خیبر میں جب علی کی فضیلت کھل کے سامنے آ چکی تب نہیں ہو سکتا تھا؟ فتح خندق میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ مکہ فتح کیا, ہزاروں کا مجمع تھا, سرکار کا اعلان ولایت. مگر بالخصوص اس وقت تک لے کر آنا کیوں؟ اب اس میں دیکھیے کہ یہ پروردگار عالم کی حکمت کیا ہے کہ یہ ایونٹ جو حجۃ الوداع کا ایونٹ ہے, سرکار نے اسلام کی غلبے کے بعد سے, فتح مکہ کے بعد سے سرکار نے کوئی حج نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور لوگ منتظر ہیں اس چیز کہ سرکار کب اعلان کریں گے حج کرنا. آج آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں اگر یہ سعادت نصیب ہو اور مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی جو ہیں وہ اعلان کریں کہ میرے ساتھ حج کیجیے, تو کتنے لوگ شوق سے جوک در جوک جائیں گے. اگر آیت اللہ العظمیٰ سید خامنائی
کہیں کہ صاحب آپ میرے ساتھ حج پہ چلیں، تو کتنے لوگ جوک در جوک حج پہ جائیں گے ان کی مائیت اختیار کرنے کے لیے کہ کیا فضیلت والا حج، ٹھیک ہے. ایسے میں آپ سوچیے کہ لوگ منتظر ہیں کہ کب سرکار حج کا اعلان کریں اور ہم سر کے بل دوڑیں سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے. ایسے میں سرکار نے بالآخر اعلان کیا سن 10 ہجری میں کہ اب حج کا وقت آ گیا. جیسے ہی خبر عام ہوئی لوگ دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے چوک در چوک آئے، انہوں نے اس شوق کا اظہار کیا کہ کسی طرح سے ہم سرکار کے ساتھ حج کریں. بڑھتے بڑھتے مجمع مورخین نے لکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کا مجمع. اب اگین حکمت دیکھیے پروردگار عالم کی. اگر یہ اعلان مثال کے طور پہ، کیونکہ مسئلہ ہے اس کے ابلاغ کا، پیغام ولایت کے ابلاغ کا معاملہ، ٹھیک ہے، اگر یہ اعلان مثال کے طور پہ کسی جنگ میں ہوتا تو جنگ میں صرف تندرست لوگ، جوان مرد لوگ، صرف مرد حضرات شریک ہوتے، صرف ان تک وہ پیغام محدود رہتا، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ مسجد میں ہوتا تو مسجد میں صرف جو نمازی ہوتے اور اس وقت کی نماز میں جو موجود ہوتے شاید ان تک محدود رہتا، ٹھیک ہے. مگر ایک ایسے ایونٹ کا انتظار کیا گیا ہے، ایک ایسے مقام کا، ایک ایسے وقت کا انتظار کیا گیا ہے کہ جہاں پہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر چیز میں حکمت دیکھیے پروردگار عالم نے خود اس مقام کا انتخاب جسے اب میدان غدیر کہتے ہیں. خدا توفیقات میں ہماری اضافہ کرے اور ہم جا کے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں کہ وہ ایک ایسا میدان ہے کہ جو ایک چٹیل میدان اور چاروں طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے. یعنی قدرتی طور پہ پروردگار عالم نے ایکو سسٹم ڈیولپ کیا. کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ. یعنی جو پیغام یا جو کلمہ ادا ہوگا وہ باز گشت کر کے واپس آئے گا قدرتی طور پہ. قدرت نے انتظام کر دیا کہ اگر علی کی ولایت کا پیغام نہ بھی سننا چاہے تب بھی ہم بار بار سنائیں گے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ اس میں آپ دیکھیے کہ کیا پروردگار عالم نے حکمت آزمائی ہے یہاں پہ، ٹھیک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پھر اتنا شدید حکم کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچی. سرکار اس سے پہلے حج کا پیغام پہنچا چکی ہے، سرکار اس سے پہلے روزے کا حکم پہنچا چکی ہے، سرکار اس سے پہلے نماز کا حکم پہنچا چکی ہے، سرکار اس سے پہلے جہاد کا حکم پہنچا چکی ہے. مگر کیا بات ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے پیغام کو نہیں پہنچایا گیا تو گویا آپ نے کوئی اصول دین اور فروع دین نہیں پہنچایا. اس لیے کیونکہ یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب قائم نہ رہتی تو نہ آنے والی دنیا کو حج کی سعادتوں کا پتہ چلتا، نہ روزے کی فضیلتوں کا پتہ چلتا، نہ نمازوں کی اہمیت ہمیں تک ہو. اس لیے یہ پیغام یقیناً. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے آغا، اور بہت بہترین طریقے سے ہمیں آپ نے اس میں جو غدیر کا محل وقوع سمجھایا ہے وہ بہت خوبصورت پہلو ہے جو کہ شاید ہمارے بہت سے ناظرین نے پہلے نہیں سنا ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ آقا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ آپ نے اس کے لیے کیا اقدامات سوچے تھے؟ اور غدیر خم کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ بات تو آپ نے اچھی فرما دی کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ یہ پیغام جاری و ساری رہے گا وہاں سے، لیکن اس کے علاوہ کیا محرکات تھے اور پیغمبر اسلام کا کیا منصوبہ تھا؟ یہ پیغام مکے میں بھی دیا جا سکتا تھا، غدیر خم پہ ہی کیوں اس کا انتخاب کیا گیا؟ جیسے ہم نے گزشتہ 2 سوالوں میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ بہت اہم پیغام ہے، اور اس طرح آیت میں بھی آیا کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا فہم بلغت رسالت، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے یہ اتنا اہم جب امر ہے تو سرکار نے بھی تبلیغ کا، اس کے ابلاغ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو رکھا ہوگا، اور وہ انتظام ہمیں خود غدیر میں ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی میں پھر وہی کہوں گا کہ جو حکمتیں غدیر کے میدان میں اور غدیر کے اس واقعے سے جڑی ہوئی میں نظر آتی ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو معرفت کے باب منکشف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کئی. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات کا اطلاق کروں گا. سرکار نے اعلان ولایت کیا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، بے شک، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ خیموں کو نصب کرو، صحیح، 3 دن خیمے نصب ہیں. اچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا جاؤ جا کے علی کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو اور علی کو مبارکباد دو. مورخ لکھتا ہے کہ 3 دن میدان غدیر پہ
خیمے نصب ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور لوگ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بخن بخن یا علی کی صدا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا کافی، صحیح، مسلمانوں کا مجمع ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، واہ واہ، اب ایسے میں رکوانا، خیمے لگوانا، 3 دن کے لیے قیام کروانا، یہ حجت سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، مگر چونکہ ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس پہ غور کیجیے گا، اور میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر ذرا غور کریں۔ دیکھیں وہ زمانہ ہے، اگر ہم اس زمانے کا ذرا پس منظر دیکھیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں جی پی ایس نہیں ہے، صحیح، ٹریکنگ نہیں ہے، بالکل بالکل ایسے، فاصلے کلومیٹر میں نپے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر میں اس زمانے میں آپ سے پوچھوں کہ جی مکے سے مدینہ کتنا دور ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنا کلومیٹر؟ نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بصرہ سے کوفہ کتنا دور ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے کلومیٹر؟ نہیں۔ پیمانہ تھا مگر کلومیٹر نہیں تھا، سواریوں کے قدم اس سے ناپے ہوئے تھے، یعنی وقت پیمانہ تھا، وقت پیمانہ تھا کہ اگر کسی نے مدینے سے مکے آنا ہے تو وہ 4 دن میں آ جائے گا۔ کسی اگر پوچھا جاتا تھا کہ صاحب یہاں سے ہمیں بصرہ سے مثال کے طور پر کوفہ جانا ہے، ہمیں نجف سے کوفہ جانا ہے، کتنے دن لگیں گے؟ اتنے دن لگیں گے، تو کہتا تھا صاحب اتنے کلومیٹر نہیں، اتنے دن کی مسافت، بالکل صحیح بات پہنچ رہی ہے، بتا صاحب اتنے دن کی مسافت ہے، وقت پیمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ سرکار نے اس وقت کو بطور میڈیم استعمال کیا، کیا کہنے، کیسے استعمال کیا ذرا آپ دیکھیے گا۔ اب چونکہ لوگ گئے حج کرنے کے لیے، مختلف مقامات سے گئے، ٹھیک ہے، حج کے ایک دن کا تعین ہے کہ اس دن حج نے ختم ہونا ہے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، سواریوں کے قدم گنے ہوئے ہیں، دن گنے ہوئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن لوگ لوٹ کے آ جائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہر کوئی، چونکہ سرکار نے 3 دن خیمے نصب کروائے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر پہنچا ہے 3 دن بعد، ہر کوئی اپنے گھر پہنچا ہے 3 دن بعد، ٹھیک ہے۔ تو جب 3 دن بعد پہنچے ہیں لوگ، تو ماں نے بیٹے سے پوچھا ہوگا کہ کیا بات ہے 3 دن تاخیر کا سبب کیا ہے؟ بھائی نے بھائی سے سوال کیا ہوگا 3 دن کیا کر رہے تھے؟ باپ نے بیٹے سے سوال کیا ہوگا 3 دن کیا کر رہے تھے؟ بیٹے نے باپ سے پوچھا ہوگا بابا جان کہاں رہ گئے تھے؟ تو بیک زبان سب نے کیا جواب دیا ہوگا کہ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ مولا علی کی ولایت کا پیغام سینہ در سینہ آگے بڑھے، اس لیے سرکار نے 3 دن خیموں کو نصب کروایا اس میدان کے اندر۔ کیا کہنے سرکار کی حکمت پہ، یعنی یہ ابلاغ کا منصوبہ اس پیغام کا، یہ ہمیں بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ اچھا پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم بات کریں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم پرانی گفتگو کریں۔ خود الفاظ کا چناؤ، خود عبارت کی ترتیب و تعمیر، من کنتم مولا فہذا علی مولا، بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ علی تمہارے مولا ہے، یہ علی تمہارے امیر ہے۔ پہلے کا من کنتم مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبارت کیوں تعمیر کی گئی، یہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے حضور علم غیب کے مالک ہیں، بے شک حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد لوگوں نے بحث کرنی ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، مولا کے کئی طرح کے معنی نکل کے سامنے آئیں گے، 27-28 معنوں میں جتنے معنی بھی نکل کے آ جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ حل کر دیا تا قیامت تک کے لیے۔ کیا کہنے، سرکار نے کہا تمہیں جو معنی مراد لینے ہو مولا کے لے لینا، مگر یاد رکھنا پہلے مولا میں نے اپنے لیے استعمال کیا، اپنے لیے استعمال کیا۔ اب جو مولا کے معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ منتخب کیجئے، وہی مولا کے معنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے منتخب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ نے مولا کے معنی دوست کے رکھنے ہیں تو یہاں بھی دوست رکھیں، کیا کہنے، اگر مولا کے معنی امیر کے رکھنے ہیں تو یہاں بھی امیر رکھ لیجیے، جو معنی آپ نے سرکار کے لیے مخصوص کرنے ہیں پھر وہی معنی یہاں استعمال۔ کیا کہنے، اور اس کا بھی اگر ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے اور ہم تھوڑی سی چونکہ تاریخی پس منظر بنتا چلا جائے غدیر کے حوالے سے، ہم نے یہ سنا اور ہم نے یہ پڑھا کہ مختلف جگہوں پر مولا کے معنی دوست کے بیان کیے گئے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر جب تک نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا واقعی میں مولا کے لیے اس غدیر کی مقام پر مولا کے لیے دوست کے معنی مراد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا بیان کیا گیا اس جانب سے جہاں پر مولا کے معنی دوست کے بتائے گئے، انہوں نے کہا چونکہ غدیر سے پہلے یمن کا واقعہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مطلب تاریخ کا پس منظر پیش کیا جائے، ٹھیک، سرکار حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں مدینے سے، ٹھیک ہے، مگر مولا علی علیہ السلام مدینے میں نہیں، مولا علی علیہ السلام ساتھ نہیں آئے ہیں سرکار کے، مولا علی علیہ السلام یمن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یمن کا پس منظر یہ ہے کہ یمن پہ پہلے تبلیغ اسلام کے لیے جناب خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، 6 مہینے آپ کوششیں کرتے رہے،
لوگ منقلب نہیں ہوئے. سرکار نے مولا علی کو بھیجا اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ کام جو 6 مہینوں میں نہیں ہو سکا وہ 1 دن میں ہو گیا. خدا جانے کس کمال کے ساتھ علی نے کلام کیا. بے شک. اچھا لوگ ایمان لیا. اس کے بعد واقعات ہوتے رہے, مباہلہ ہوا, مباہلہ کے بعد تبوک ہوا, اس کے بعد واپس جب تبوک ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد واپس شورش برپا ہوئی یمن میں. اب ایسے میں سرکار نے ایک لشکر مرتب دیا جس میں مولا علی بھی ہیں, جس میں خالد بن ولید بھی ہیں اور جس میں ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں. یہ لشکر بھیجا گیا یمن کی جانب اور کہا کہ حالات پہ کنٹرول پایا جائے. اس کے 2 مقصد تھے, ایک تو حالات پہ کنٹرول پایا جائے اور دوسرا نصارہ نجران سے جزیہ کلیکٹ کیا جائے. اب وہاں پہ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہاں پر اس واقعے میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی بنیاد پر یہ جو تاریخی شخصیات ہیں ان میں ایک کانفلکٹ رونما ہوا. ٹھیک ہے. اور جناب خالد بن ولید نے ایک خط میں, یہ تاریخ گواہ, ایک خط میں انہوں نے شکایت بھیجی رسول اکرم کے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جیسے ہی وہ خط پہنچا وہ غضبناک, اور انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور جو اللہ کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پس منظر یہ کھینچا گیا کیونکہ یمن کے اس واقعے کے بعد مولا علی وہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں حجت الوداع میں. ٹھیک ہے. اور چونکہ چند لوگ شاید مولا علی سے اس سے پہلے کسی شکایت کا اظہار کر چکے ہیں تو لہٰذا رسول نے اس خطبے کے اندر یہ کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. صحیح. توجہ, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اس پس منظر میں یہ معنی لیے گئے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں بڑی لاجیکل ہیں. ایک, جب پہلے خط پہنچا تھا رسول خدا نے وہیں تردید کر دی, رسول خدا نے وہیں بات واضح کر دی. ٹھیک ہے, کہ علی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جا سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ علی اللہ سے کو دوست رکھتا ہے اور اللہ علی کو دوست رکھتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ اگر, میرا سوال ہے کہ اگر یہ علی سے دوستی والا معاملہ اہل یمن کے لیے تھا یا کسی تاریخ کی ایک مخصوص شخصیت کے لیے تھا یا کسی خاص ایک طبقے کے لیے تھا, سرکار اکیلے میں بٹھا کے بات کر لیتے, انہیں بتا دیتے بھائی اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو تو علی کو دوست رکھو. یہ 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع کو روک کر سخت گرمی کے عالم میں, اور گرمی کا عالم کتابوں نے یہ بتایا گیا کہ اپنے احرام اپنے سروں پہ اڑے ہوئے تھے. ایسے میں صرف یہ بتلانا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, بالکل صحیح, یہ بات کچھ لاجیکل نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بس یہاں میں بات یہ روکوں گا یہ کہہ کے کہ اگر ہم یہ معنی مراد لے لیں, اگر ہم یہ معنی مراد لے لیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں اور سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہوں, دیکھیں نئے دفتر کھل جائیں گے. صحیح. بحث کے نئے دفتر کھل جائیں گے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں آپ کسی ادارے کو لیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں, آپ باس ہیں, آپ کا کوئی نمبر 2 ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اب لوگ آپ کی مانتے ہیں مگر وہ نمبر 2 آپ کا جو ہے مثال کے طور پہ حامد صاحب آپ کے نمبر 2, مگر لوگ حامد صاحب کی نہیں مانتے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی جس کا میں باس ہوں, جو میرے حکم کو مانتا ہے, جو میرے آرڈر کو مانتا ہے, وہ حامد صاحب کے آرڈر کو بھی مانے. تو یہاں پہ ایک کلیہ طے ہو گیا نا کہ پہلے لوگ حامد صاحب کی بات کو نہیں مان رہے تھے. صحیح. غور نہیں کیا آپ نے. بالکل صحیح. اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے, تو اگر یہ معنی دوست کے مراد کی جائیں گے تو بڑی دفتر کھل جائے گا کہ شاید کچھ لوگ ایسے تھے جو علی کو دوست نہیں رکھ رہے تھے. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے, بہت خوبصورت, بہت دقیق نقطہ آپ نے اٹھا دیا جو کہ جس کے اوپر ہم مزید گفتگو انشاءاللہ ناظرین اس گفتگو کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر جاری رکھیں گے. بہت خوبصورت اور بہت اہم گفتگو چل رہی ہے جناب ذاکر اہل بیت جناب ریحان حیدر رضوی صاحب سے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ ذکر ہے غدیر کا, مولا کائنات کا, علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, آپ رسول خدا کے بھائی ہیں. داماد ایک ثانوی حیثیت ہے, بھائی ہونا زیادہ اہم رسول نے قرار دیا. آپ رسول خدا کے بھائی ہیں, وصی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں, حسنین کریمین کے قدر گرامی ہیں. جوش صاحب کے اس بند کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو میں اختتام کرتا ہوں. اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار, اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار. تیری ادائے حرب کا اللہ رے وقار, ایک ضرب پہ عبادت ثقلین ہو نثار. تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر, پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. اسی کے ساتھ سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے گا. پروگرام قدیر کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے من کنت مولا علی, جس وقت بولے
دنیا سے بڑھ کر سرور پرور تھا ان کا منظر یا